کا 1428 ہجری مطابق ہجری مطابق جولائی سن 2007 عیسوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. باب لا يجهر ببسم الله في الصلاة. نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے لاؤڈ نہیں پڑھا جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے، ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اب حدیث پاک کا درس جو ہے وہ فقہ حنفی کی ترجیحات پر ہوتا ہے. ہم حنفی ہیں، ہم نمازیں جو پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں کا یہ انداز کیا حدیث سے ثابت ہے بھی کہ ایسے ہی. اس لیے ضرورت پڑی کہ جو حضرات غیر مقلدین ہیں وہ خاص طور سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی تو کرتے ہی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حنفی فقہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب ضرورت پڑی اس کی کہ اس کو ثابت کیا جائے. حالانکہ ہمارے علماء نے ماشاءاللہ اتنی کتابیں لکھی ہیں اور ایک ایک نوک پلک تک کے اوپر حدیثوں کا انبار لگا دیا ہے. تو یہاں بھی کافی ماحول ایسا بنا، مسلسل لوگ سوال کرتے رہے. ایک ہی سوال کو جواب کو 50 آدمی کو 50 مختلف وقتوں میں دینا پڑتا ہے. اس لیے سوچا کہ اس کو شروع کر دیا جائے تاکہ کچھ لوگ فائدہ حاصل کریں. لیکن افسوس یہی ہے کہ جن کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ چہرہ بھی نہیں دکھاتے اور اس کے بعد جب سر پہ پڑتی ہے تو بھاگے سیدھے لوٹ کے آتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں کہ سو جاؤں کہ کیا کر رہا ہوں. بہرحال ان کا اپنا عمل آپ حضرات کو سنو سمجھو اس کو اور عمل کرنے کی کوشش کرو انشاءاللہ. بحث ہے حنفیوں کے نزدیک نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤڈ نہیں پڑھا جائے گا. نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اس میں چاروں اماموں کا پہلے آپ مذہب دیکھیں. چاروں اماموں کا مذہب اس کے بارے میں کیا ہے. ہمارے نزدیک یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نماز کے اندر چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہو چاہے اکیلے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھی جائے گی. ان الاحناف یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم سرًا کہ امام اعظم کے نزدیک بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے گا. کہتے ہیں کہ یسمى الامام والمنفرد سرًا فی اول کل رکعت سواء كانت الصلاۃ سرية او جاریة. امام اور مقتدی دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی شروع میں آہستہ پڑھیں گے، چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، آہستہ پڑھی جانے والی نماز ہو یا زور سے پڑھی جانے والی نماز، ظہر اور عصر ہو یا فجر مغرب اور عشاء. المأموم فإنه لا
لا يسمى طبعا لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما. کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ علامہ عبد الرحمن جزیری کی کتاب ہے، انہوں نے فقہ حنفی کو اس لب و لہجے میں بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو حنفیوں کے نزدیک امام کے پیچھے قرأت جائز نہیں ہے. اس کی ڈسکشن انشاءاللہ اگلے حدیث پاک کے درس میں یا اس کے بعد والے میں آئے گی. حنفیوں کے نزدیک امام کے پیچھے تلاوت قرأت جائز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام بھی پڑھ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور پیچھے مقتدی بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا اور الحمدللہ رب العالمین منع ہے. اس کی دلیلیں حدیثیں انشاءاللہ سناؤں گا جب اس کی بحث آئے گی. تو اس بنیاد پر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حنفیوں کے نزدیک مقتدی کے لیے قرأت ہی جائز نہیں ہے تو بسم اللہ کیسے پڑھ سکتا ہے کوئی آدمی؟ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک، یعنی ہمارا مسلک، حنفیوں کا مسلک. نمبر 2 امام مالک، ان کا مسلک یہ ہے یکرہ الاتیان بالتسمیۃ فی الصلاۃ المفروضۃ سواء کانت سریۃ او جہریہ. کہ امام اعظم امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے عظیم الشان امام ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ فرض نمازوں میں بسم اللہ پڑھی ہی نہیں جائے گی، مکروہ ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حنفیوں کے نزدیک پڑھی جائے گی مگر آہستہ پڑھی جائے گی. مگر امام مالک کے نزدیک پڑھی ہی نہیں جائے گی، مکروہ ہے پڑھنا، چاہے وہ نماز فرض جہری ہو یا سری ہو. ظہر و عصر سری ہے، فجر اور مغرب اور عشاء یہ جہری ہے، یعنی کسی بھی پڑھی ہی نہیں جائے گی. ہاں ایک قول یہ نقل فرمایا، اس کے بعد کہتے ہیں الا اذا نوى المصلي الخروج من الخلاف فيكون الاتيان بها امر الفاضل سرا مندوبا. ہاں اگر کوئی آدمی اس اختلافات سے نکلنا ہی چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ شروع میں مندوب ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے مگر نفل نمازوں میں. کہاں پہ؟ نفل نمازوں میں. وجہر بها مقرون في هذه الحالة في الصلاة النافلة فإن يجوز للمصلي يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة کہ صرف فاتحہ پڑھنے کے وقت نفل نمازوں میں بسم اللہ پڑھ سکتا ہے بس. مسئلہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ غور نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا تب تو فاتحہ بسم اللہ پڑھے گا. امام مالک کا قول بول رہا ہوں، آہستہ پڑھے گا. امام مالک کا قول یہ کہ نفل جب پڑھے گا تو اس میں بسم اللہ پڑھ لے گا، آہستہ پڑھے گا. کیا کہا؟ فإنه يجوز للمصلي أن يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة، صرف فاتحہ پڑھنے کے بعد. اب اگر وہ والضالین کے بعد کوئی سورت ملا رہا ہے تو نہیں پڑھے گا. امام مالک نے. حنفیوں کے نزدیک بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس میں 2 طریقے کے اقوال نقل کیے گئے ہیں. ایک قول یہ ہے امام یعنی جو مفتابہ قول ہے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ شریف کے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، لیکن جب دوسری سورت ملانا ہو تو اس وقت بسم اللہ نہ پڑھے. اور الضالین پڑھی، اب اس کے بعد پڑھنا چاہتا ہے قل یا ایھا الکافرون تو الضالین کے بعد رکے گا اور اس کے بعد پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھنا شروع کر دے گا، بسم اللہ نہیں پڑھے گا. لیکن بسم اللہ الحمد شریف سے شروع کرے گا تو پڑھے گا. یہ حنفیوں کا قول بول رہا تھا اور اس سے پہلے بھی میں نے امام مالک کا قول بیان کیا. تیسرا مذہب ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ البسملۃ آیۃ من الفاتحۃ فالاتیان بها فرض لا سنۃ فحکمها حکم الفاتحۃ فی صلاۃ السریہ والجہریہ فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهرا في الصلاة الجهرية كما يأتي بالفاتحة جهرا وإن لم يأتي بها بطلت صلاته. بڑا سخت مذہب ان کا اس سلسلے میں ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ شریف کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک آیت ہے. اس
کی بھی ابھی بحث آئے گی انشاءاللہ۔ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان کے نزدیک فرض ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی فرض کو چھوڑے تو نماز ہی نہیں ہوگی اس کی۔ امام شافعی کا مسلک ہوا یہ۔ وَإِن لَمْ يَأْتِ بِهَا فَصَلُوا، اگر کوئی آدمی اس کو نہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کا مسلک۔ آخری مسلک ہے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھی جائے گی۔ التسمیۃ سنۃ والمصلی یأتی بہا فی کل رکعۃ سرا، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور مقتدی اس کو یا نماز پڑھنے والا اس کو آہستہ ہی پڑھے گا۔ ولیست آیت من الفاتحہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی کوئی آیت نہیں ہے۔ وَإِذَا سُمِّيَ قَبْلَ التَّعَوُّذِ سَقَطَ التَّعَوُّذُ فَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ، کہتے ہیں اگر کوئی امام حنبل کا مذہب بول رہا ہوں میں، امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نے نیت باندھی اللہ اکبر نماز پڑھنے کے لیے اور جھٹکے میں اس نے اعوذ باللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ پڑھ دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَّةَ وَشَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ وَلَا يَعُودُ عَلَيْهَا كَمَا يَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ، کہتے ہیں کہ اگر جھٹکے میں کسی شخص نے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور سیدھے چلا گیا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے لگا، تو کہتے ہیں کہ اب بسم اللہ پڑھے گا ہی نہیں۔ یہ چار مسلک ہو گئے۔ پھر اپنا مسلک بنا کے رکھے آپ۔ We are follower of Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, and we should be recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quietly, not loud. Even you are praying sunnat, farz, nafl, you pray with jamaat or you pray alone, چاہے بھی اس انداز میں آپ پڑھیں گے آپ کو آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ ایک بحث یہ ہے کہ یہ بسم اللہ شریف فاتحہ کا جز ہے کہ نہیں، اس پر بڑی بحث کی گئی ہے۔ صرف امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ شریف کا جز ہے، اور تینوں اماموں کا مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے امام اہل سنت مجدد اسلام سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کتاب کا نام ہے وصاف الرجیح فی بسملۃ التراویح، یعنی تراویح میں بسم اللہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کا سیدھا سادہ نام بدل دیا لوگوں نے، بسم اللہ کی تحقیق۔ اس میں امام اہل سنت نے تو دریا بہا دیا ہے ماشاءاللہ۔ اپنا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن کی تو ایک آیت ہے، غور کیجئے گا خدا کے واسطے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی تو ایک آیت ہے لیکن ہر سورت کی آیت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اقوال نقل کیے گئے ہیں، پہلے میں اس کو عرض کر دوں پھر بات آگے بڑھاؤں۔ امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم الشان مجتہد صفت عالم اور اپنے وقت کے ایسے جلیل القدر ولی اللہ ہیں کہ کیا بتاؤں میں، ان کی کرامت بیان فرمائی ہے علامہ یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع کرامات اولیاء میں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ حنفی کو انہوں نے حدیث کی روشنی میں اتنا مزین کر دیا ہے کہ اب کسی کو گنجائش نہیں کہ اس میں شک کر سکے۔ تو امام جعفر ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں قال ابو جعفر فلما ثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ذکرنا بعده ترک الجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم ثبت انها ليست من القرآن ولو كانت من القرآن لوجب ان يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواها
ألا ترى أن بسم الله الرحمن الرحيم التي في النمل جار بها كما يجر بغيرها من القرآن فلما ثبت أن التي قبل فاتحة الكتاب يخاطب بها وهي من القرآن ثبت أنها ليست من القرآن. یہ دلیل دی ہے، دلیل بڑی پیاری ہے. کہتے ہیں کہ حدیث پاک ابھی آ رہی ہے، حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں آہستہ پڑھا جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ ہر سورت کا ایک آیت ہے تو جس طرح سے قرآن کو لاؤڈ پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے بسم اللہ کو بھی لاؤڈ پڑھا جائے گا. ذرا غور کریں گے تھوڑا سا. دعویٰ یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کی تو آیت ہے، ہر سورت کی آیت نہیں. بسم اللہ دس از ون آیت آف قرآن، ناٹ ون آیت آف ایوری سورہ. دس از اے پارٹ آف قرآن ناٹ پارٹ آف سورہ. یہ ہے مسئلہ. یہاں قرآن کا تو پارٹ ہے لیکن ہر سورت کا پارٹ نہیں ہے. دلیل دیا ہے، دعویٰ کو دلیل یہ دیا ہے کہ اگر اس کو یہ مان لیا جائے کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم is the part of all surah. So when you recite Quran loudly in salat in namaz, why do you not recite Bismillah loudly? You recite quietly. This is proved by hadith. تو یہ پتہ چل گیا کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں. ہاں جہاں قرآن کا حصہ ہے کہتے ہیں کہ جہاں قرآن کا حصہ ہے وہاں ہم لاؤڈ پڑھتے ہیں. جیسے سورہ نمل شریف کی آیت کریمہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آیا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھا تھا تو اس میں لکھا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی من المسلمین واتونی مسلمین. تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا حصہ ہے تو لاؤڈ پڑھا گیا نا، لاؤڈ پڑھا گیا. یہ بات پوری ہو گئی کہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے گا، لاؤڈ نہیں پڑھا جائے گا. تو پتا چلا کہ بسم اللہ یہ قرآن کا تو حصہ ہے مگر ہر سورت کا حصہ نہیں. یہ دلیل دیا ہے. اب آئیے چلے آگے بحث بڑھائیں. پہلی حدیث پاک امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، اس کو سن لیجیے. یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ میری یہ بحث جو ہوتی ہے اس میں صرف میں اپنے موقف کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، بقیہ میں اور دوسرے موقف کی حدیثیں نہیں لاتا ہوں. یہ بات ثابت ہے، بعض حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بسم اللہ زور سے پڑھی جائے گی، لیکن میں اپنے موقف کی حدیثیں لے کر کے آتا ہوں صرف وہ کہ بسم اللہ زور سے نہیں پڑھی جائے گی بس. پہلی حدیث ہے بخاری حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین. امام بخاری نقل فرمایا، اس کو بخاری جلد اول میں ہے. سبحان اللہ. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے حضرت حفص ابن عمر نے روایت کی، وہ حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں مجھ سے شعبہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے. حضرت قتادہ نے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت انس کی خصوصیات یہ ہے کہ حضرت انس کو حضور نے پالا ہے، پرورش فرمائی ہے، بچپنا حضور کی بارگاہ میں گزرا ہے اور بہت ہی پیار فرمایا کرتے تھے. حضور اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے حضور نے. حضرت انس کی روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارسلان سیپریٹ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین کہ یہ جب نماز شروع کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع کرتے تھے، الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. کیا مطلب؟ نیت باندھی، اللہ اکبر لاؤ، ثنا پڑھی آہستہ، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی آہستہ،
پھر تلاوت شروع کی الحمدللہ رب العالمین لاؤڈ. تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جب نماز شروع کرتے تھے تو اب الحمدللہ رب العالمین سے پڑھا کرتے تھے, بسم اللہ کو نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ روایت امام بخاری نے نقل کی اپنی کتاب میں. حالانکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شافعی المسلک ہیں, اور جب اپنے مسلک کی حدیثیں آتی ہیں تو اس کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی دیانتداری, ان کا زہد, ان کا تقویٰ, ان کی بلندی یہی ہے کہ قول رسول. ایک بات ہم اور دماغ میں رکھ لیجیے, یہ محدثین کرام جو ہے نا, یہ آج کل کا یہ نظریاتی جھگڑا لے کر کے نہیں رہتے تھے. یہ صاف سلفی ہے, غیر مقلد ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ وہابی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ رافضی وغیرہ, یہ ان کا نہیں چلتا تھا. وہ اتنے دیانتدار ہوتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, حکم شریف, حدیث پاک کو جیسے ان تک پہنچا ویسے بیان کر دیا ہے. کتنا ہے, کس کے لیے ہے, کس کے حق میں نہیں ہے, اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا. اسی لیے میں بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اچھا صاحب, یہ حدیث پاک حضرت انس کی, دماغ رکھیے رابی کے نام, حضرت انس کی حدیث پاک ایک دو نہیں 10ویں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. دیکھیں, امام بخاری نے نقل کیا ہے, اس کے بعد پھر امام مسلم نے نقل کیا ہے, ابو داؤد نے نقل کیا ہے, نسائی نے نقل کیا ہے, اور اس کے بعد پھر مصنف عبدالرزاق میں نقل کی گئی ہے, دارمی میں نقل کی گئی, ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے, سنن کبریٰ اور بیہقی میں نقل کی گئی ہے, اور دارقطنی میں نقل کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ موطا امام مالک میں نقل کی گئی ہے. یہ سارے محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لوگ نماز شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھا کر. یہ ہے مسئلہ. کچھ کر رہا ہے دماغ میں آپ کو, یقین کیجیے مدرسے پڑھانے جائے والی چیز پڑھا رہا ہوں آپ کو. اگر ایک مسئلہ بھی دماغ میں رہ گیا نا تو بہت کام آئے گا. اب میں جتنے محدثین نے نا, میں متن بھی پڑھ رہا ہوں, ترجمہ کرتا جا رہا ہوں. بس پہلی حدیث یہی ہے, اس حدیث کو دماغ میں رکھیے گا. اس کے بعد تب تشریحات جب آگے آئیں گے تو بیان کروں گا میں. دوسری حدیث جو مسلم نقل کی ہے, وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھ سے محمد ابن مثنیٰ نے وہ اور ابن بشار نے, وہ دونوں روایت کرتے ہیں غندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں ابن مثنیٰ نے حدیث بیان کی مجھ سے محمد ابن جعفر نے, کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھ سے شعبہ نے, حضرت شعبہ کہتے ہیں قتادہ سے سنا میں نے. پہلی روایت بھی حضرت شعبہ اور قتادہ کی ہے. حضرت قتادہ حضرت انس سے ڈائریکٹ سننے والے, حضرت قتادہ سے حضرت شعبہ نے لیا. حضرت شعبہ کے بعد یہ حدیث مختلف شاگردوں کو پہنچی, اور جتنے بھی ڈفرینٹ قسم کے محدثین تھے, امام حدیث تھے, امام حدیث تھے, ان لوگوں نے نقل کیا ہے. اسی لیے اوپر کی جو روایتیں آئی ہوئی ہیں وہ مختلف ہیں, لیکن آگے چلنے کے بعد بات آئی کہاں پہ, حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے حضرت انس سے روایت بیان کی ہے, حدیث بیان کی ہے. کیا انہوں نے فرمایا کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان. امام بخاری نے خالی ابو بکر و عمر کا نام لیا ہے, یہ حضرت عثمان غنی کا بھی نام ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی, حضرت ابو بکر کے ساتھ نماز پڑھی, حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی, حضرت عثمان غنی کے ساتھ نماز پڑھی. فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہو. یعنی لاؤڈ, ظاہر سی بات ہے جب وہ زور سے پڑھے گا جب تو پچھواڑے سن پائیں گے, اور جب من میں پڑھے گا آہستہ پڑھے گا تو پچھواڑا کیسے سن پائے گا. تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ سے میں نے سنا, لیکن کسی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤڈ نہیں پڑھا ہے. اگر کوئی سلفی آپ سے کبھی بحث کرے تو بھاگ کر کے مولانا قمر حسن کے پاس نہ آئیے گا. آپ خود اپنے اندر اتنی صلاحیت, ایلیجبلٹی پیدا کریں کہ آپ اسے بحث کر سکیں. کچھ تو دماغ میں رکھیں آپ.
اسی حدیث کو پھر آگے چلیے ابو داؤد نے نقل کیا ہے. حضرت یہ سلیمان بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ جو محدث اعظم ہیں، امام المحدثین ہیں، یہ ابو داؤد شریف نقل فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ نے حضرت اوزاعی کو لکھا. نہیں، یہ بھی ابن کی جو ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، باقی بھی ہے. حضرت قتادہ نے حضرت اوزاعی عظیم الشان محدث، امام اوزاعی بڑے عظیم الشان محدث تھے، فلسطین میں رہتے تھے. تو حضرت قتادہ نے حضرت امام اوزاعی رضی اللہ عنہ کو لکھا اور بیان کر رہے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے انه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فكانوا يسبحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في آخرها. انہوں نے لکھا امام اوزاعی کو کہ یہ دیکھیں، حضرت قتادہ نے لکھا امام اوزاعی کو کہ دیکھیں یہ حدیث پاک حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سیدنا ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر فاروق کی نماز پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی. یہ لوگ نماز کو شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے، نہ شروع میں بسم اللہ پڑھتے نہ آخر میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. میں مسلم کی روایت ہے. یہ تیسری روایت میں بتاؤں کی، وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھ سے مسلم ابن ابراہیم نے، ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں سے بیان کی ہشام نے، وہ کہتے ہیں قتادہ سے کہ حضرت قتادہ حضرت سے روایت کرتے ہیں، سے وہی بات. پھر حضرت نسائی نے اس کو نقل کیا، سے وہی بات کو کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یسمعنا قرأت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی تو ہم میں سے کسی شخص کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنائی نہیں پڑا کہ کسی نے سنا ہو کہ حضور نے زور سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بلکہ حضور نے آہستہ پڑھی تھی. امام نسائی فرماتے ہیں اور حضور ہی نہیں بلکہ ہمیں ابو بکر نے بھی نماز پڑھائی ہے، حضرت عمر بھی نماز پڑھائی، لیکن ہم نے کسی سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہو. غیر مخلدین سلفی جو ہے نا، یہ وہابیہ، یہ چیختے بڑھتی زور سے بسم اللہ پڑھتے جس کا کوئی یدی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریات ما القاریہ ایسے پڑھتے نہیں. آمین کی بحث میں اس پر ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے اس سلسلے میں. اب آخری حدیث، یہ ایک اور حدیث پاک آئی نسائی ہی کی، وہی روایت نقل کی ہے. اس کے بعد دارقطنی کی روایت ملاحظہ فرمائیے. حضرت محدث جلیل حضرت علی ابن عمر الدارقطنی 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. کہتے ہیں کہ حدثنا ابو القاسم عبداللہ ابن محمد ابن عبدالعزیز البغوی حدثنا علی بن الجعد اخبرنا شعبہ وسفیان عن قتادہ قال سمعت انس بن مالک قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم اسمع احدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سنیں ترجمہ. امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو قاسم نے، جو عبداللہ بیٹے ہیں محمد ابن عبدالعزیز بغوی کے، حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی علی جو بیٹے ہیں جعد کے، انہوں نے کہا کہ خبر دی مجھ کو شعبہ اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ. سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجتہد تھے لیکن بڑے عظیم الشان ولی کامل عارف باللہ، امام اعظم کے دوستوں میں سے تھے. ثوری کہتے ہیں ان کو، ثور مانے ہوتا ہے بیل. ایک بار دیکھیں اللہ والوں کے درجے دیکھیں، ایک بار مسجد میں جا رہے تھے، کسی مسئلے میں گم تھے، اتفاق سے لیفٹ پیر جو ہے وہ چلا گیا مسجد میں. آواز آئی سفیان ہمارے گھر میں بیلوں کی طرح سے آتا ہے. ٹھٹک گئے فوراً، توبہ کی، پھر دائنا قدم رکھا. اس کے بعد تمہارے گھر میں بیل کی طرح سے آ رہا ہے. تو الثور ان کو اتنا پسند آیا کہ نام کا حصہ کر لیا.
सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु और मुजतहिद असर थे, अज़ीम उश्शान मुजतहिद इमाम आज़म की जो फ़िक़ही काउंसिल थी उसके मेंबर थे। खुद इनका अपना एक मसलक था, उस मसलक के ऊपर खुद अमल करते थे और कभी कभी इमाम आज़म के मसलक पर अमल फरमाते थे। उनकी रवायत कहते हैं कि क़तादा से रवायत करते हुए रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत क़तादा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक को सुना कि मैंने हुज़ूर के पीछे नमाज पढ़ी, अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी, उमर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के पीछे नमाज पढ़ी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं सुना कि उसने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाउड पढ़ा हो, जोर से पढ़ा हो, बिल्कुल पढ़ा हो। उसके बाद एक और हदीस दारक़ुतनी की, उसके बाद तब मैं इस हदीस के रावियीन की बहस करूंगा। कहते नहीं कि अगर एक मिसाल ले लीजिए, एक कोई बात अगर आपको पहुंचे और उसके दो आदमी बयान करने वाले हो, लेकिन एक और बात पहुंची जिसके आप बयान करने वाले 50 आदमी हैं, तो कुव्वत और ताकत और स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? 50 वाले की, 2 वाले की? 50 आदमी एक बात को बोल रहा है और दूसरा 2 आदमी बोल रहा है, तो 50 वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है, 2 वाले की कम। एक हदीस पाक है जो सारे मुहद्दिसीन नकल करते चले जा रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ आप देख लीजिए, इसकी हदीस पाक की स्ट्रेंथ आप देख लीजिए, और उसके अलावा और कितने लोगों ने नकल किया है, अभी तो पूरा चैप्टर खोल के बैठा हूं यहां पे। अल्लामा बदरुद्दीन आयनी की बुखारी शरीफ की शरह उम्मुल कारी फ़िक़्ह हनफ़ी पर लिखी गई है, दरिया बादिया है इस बहस में। इमाम दारक़ुतनी के हदीस ने मुरादा फरमाइए, हदीस का मफ़हूम वही है। हज़रत कहते हैं मुझसे हदीस बयान की अहमद बिन अब्बास ने हदसना अहमद बिन अब्बास अल-बग़वी हदसना उमर बिन शुअबा हदसना मुहम्मद बिन जाफ़र हदसना शुअबा क़ाल समिअतु क़तादा युहद्दिसु अन अनस क़ाल सल्लैतु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु तआला फलम अस्मा अहदन मिनहुम यक़रअ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि मैंने हुजूर के पीछे सैयदना अबू बकर के पीछे उमर फारूक और सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम खुलफ़ाए सलासा के पीछे नमाज़ें पढ़ी, लेकिन किसी को मैंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़ते हुए नहीं पाया। ये हदीस है। अब इस हदीस की रवायत देखिए कितने रावियों ने की है, उंगली पर गिने आप लोग मुझे बताइएगा। इमाम दारक़ुतनी कहते हैं कि कज़ालिका रवाहु मुआज़ इब्न मुआज़ बेटे मुआज़ के उन्होंने रवायत किया है, हज्जाज इब्न मुहम्मद ने रवायत किया है, मोहम्मद इब्न बकर बुरसानी ने रवायत किया है, बिश्र इब्न अमर ने रवायत किया है, क़रात अबू नूह ने रवायत किया है, आदम इब्न अबी आस ने रवायत किया है, उबैदुल्लाह इब्न मूसा ने रवायत किया है, अबू नस्र ने रवायत किया है, खालिद इब्न यजीद मरज़नी ने रवायत किया है। ये हजरात हज़रत शुअबा से रवायत करते कितने हुए? 10 तो खाली इसी में हो गए। 10 रवायत इस रवायत में सिर्फ एक रवायत बयान कर रहे हैं। फिर कहते हैं उसके बाद कि ये जो नाम लिया है अभी आप लोगों के सामने, ये तो हज़रत शुअबा की रवायत जो मुस्लिम शरीफ ने इमाम गुंदर से रवायत किया उससे है, और अली इब्न जौद वो रवायत कर रहे शुअबा से, और कहते हैं उसके बाद फिर रवाह वकी और असवद इब्न आमिर अन शुअबा बिलफ्ज़ आखर, हज़रत वकी हज़रत असद इब्न आमिर और हज़रत शुअबा ने इसी हदीस को दूसरे लफ्ज़ में बयान किया है। हो गया, हदीस पाक है ये। उसके बाद की रवायत आई है, ये भी दारक़ुतनी की है, रावीन बदले हुए हैं। रवाह यज़ीद इब्न हारून व यहया व इब्न सईद अल-क़त्तान व अल-हसन इब्न मूसा अल-शियब व यहया इब्न सकन व अबू नबल हौदी व अमर इब्न मरज़ूक़ व गैरुहुम अन शुअबा अन क़तादा अन अनस बिग़ैरि हाज़ा लफ्ज़ अल्लज़ी तक़द्दम। जो बहस ऊपर चल रही है उसी के बिहाफ। अच्छा, एक और रवायत जो अभी हमने पढ़ी है उसकी रावियीन की अभी 10-12 का नाम उधर भूल रहा है। अब एक और लंबी फहरिस्त पेश किया इन्होंने कि इन रवायतों को इन लोगों ने बयान किया है। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। This is the chain of
rawayat. Okay? If any muhaddis collect or pick up the hadith from any other muhaddis, so that hadith be collected by rawiyin who brought this hadith from his teacher, from his teacher, he from his teacher, he from his teacher, until Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. This is the rawayat. If the rawi more and more, the rawayat be strong. If the rawi less than 2-3, so the rawayat is not be strong. Hadith is sahih, authentic hadith, and hadith is zaif, weak hadith. If you see the hadith is zaif, so believe that this hadith is not, has not more and more and more rawiyin to Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, until Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. उसके हदीस के रावी ज्यादा नहीं होंगे. इस तरह से हदीसों की शक्लें ये भी हो जाती है, एक अलग बहस छिड़ जाएगी. हदीस की शक्ल ये है कि कंटिन्यूएशन पाई जाए. कंटिन्यूएशन, उसको हदीस भी तवातुर बोलते हैं. हर जमाने में एक ही रावी रहा हो, हदीस आहाद बोलेंगे. इतने रावी रहे हो कि जिनको झूठा कहा ही नहीं जा सकता हो, हदीस मशहूर हो जाएगी. आई बात समझ में इस हदीस किसमें? तो इसीलिए जो हदीस अभी चल रही है अनस वाली, ये हदीस बहुत स्ट्रांग है. एक और नकल फरमाया है, तो कहते हैं कि तो इन हजरात ने जो रवायतें नकल की है, वैसे लोगों से रवायत की है, कहते हैं कि हजरत आमश, हजरत शोबा से, हजरत कतादा, साबित, हजरत अनस से और तमाम आम सहाबा ने हजरत कतादा से रवायत किया है. इसमें हिशाम दस्तवाई हैं, सईद इब्न अबू यारूबा हैं, अब्बाद इब्न यजीद हैं, अता हैं, हम्माद इब्न सलमा हैं, हुमैद तवील हैं, अयूब सख्तियानी हैं, औज़ाई हैं, सईद इब्न बशीर हैं. ये सारे के सारे लोग इस हदीस को रवायत करते हैं इमाम हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से. अच्छा, अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है वो सिर्फ हदीस हज़रत अनस थी. क्या थी? बहस किसकी चल रही है कि नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाउड जोर से नहीं पढ़ा जाएगा, यही फिक़्ह हनफी है. अब उसके बाद एक और रवायत ला रहे हैं हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से. हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी रवायत है इसी तरह की. मुलाज़ा फरमाइए, इसको रवायत किया है हज़रत अबू दाऊद ने. हदसना मुसद्दद हदसना अब्दुल वारिस इब्न सईद अन हुसैन मुअल्लिम अन बुदैल इब्न मुयसरा अन अबी जौज़ा अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततिहु अस्सलात बित्तकबीर वल क़िराअत बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. रावीयीन के नाम इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मुझसे हदीस बयान की मुसद्दद ने, मुझसे हदीस को कहते हैं हदीस बयान की मुझसे अब्दुल वारिस जो लड़के हैं सईद की, वो रवायत करते हैं हुसैन मुअल्लिम से, वो रवायत करते हैं बुदैल से, इब्न मुयसरा से, वो रवायत करते हैं अबू जौज़ा से, वो रवायत करते हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से. सैयदा आयशा क्या फरमाती है? ये देखें, सैयदा आयशा फरमाती हैं क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततिहु अस्सलात बित्तकबीर वल क़िराअत बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. हुज़ूर नमाज की शुरुआत तकबीर से फरमाते थे और तिलावत की शुरुआत अल्हम्द से फरमाया करते थे. इन्होंने क्लियर कर दिया एकदम. क्या बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had been starting salat, namaz, by takbir tahrim Allahu Akbar, and he had been reading this takbir loud, and Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam had been starting tilawat by Alhamdulillah Rabbil Alameen,
And A'udhu Billah and Bismillah, he had been reciting quietly. क्लियर हो गया मसला। इसी हदीस को और रावियों ने नकल किया है, और इससे मैं जानता हूं कि आप लोगों को उकताहट हो रही है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि ये बहस जो है, मेरा दावा है कि पूरे अमेरिका में कहीं चले जाने आप बताएगा, पूरा मेरा दावा है। स्टोरीज सुनना और बात है, इसमें नहीं सुनना और बात। इसी हदीस को रवायत किया है इब्ने माजा ने भी। ये देखें, हदसना अबू बकर बिन शैबा, हदसना यजीद बिन हारून, अन हुसैन मुअल्लिम, अन बुदैल इब्न मैसरा, अरब अल-जौजा, अन आयशा, सेम रावी वही है। उन्होंने कहा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हुजूर तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही से शुरू फरमाया करते थे। इब्ने माजा की रवायत है। दूसरी रवायत है, ये मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है। वो कहते हैं, हज़रत आयशा की रवायत है कि क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततु सलातु बित्तकबीर व यफ्ततु क़राअतु बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ऊपर सबसे पहले रवायत इब्ने माजा गुजरी थी कि हुजूर नमाज को तकबीर तहरीमा शुरू फरमाते थे और तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू फरमाया करते थे। एक और रवायत है, ये है बैहक़ी की, इमाम बैहक़ी सुनन कुबरा किताब उनकी है। कहते हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर काना यफ्ततु सलात बित्तकबीर व क़राअत बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तकबीर से नमाज शुरू फरमाते और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से तिलावत कलाम पाक शुरू फरमाया करते थे। ये भी रवायत पूरी हो गई। ये रवायत 3-4 किताबों में आई। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत, जाहिर सी बात है, जितना हुजूर के ताल्लुक से उनको मालूमात है, दूसरे को क्या मालूम, दूसरे को क्या मालूम हो? हुजूर के मज़हब राज है वो। क्या फजीलत है मियां, सैयदा आयशा की फजीलत है। फरमाया गया है कि आपकी फजीलत से ये है कि वही ये पाक आप ही के बिस्तर पर उतरा करती थी। अब उसके बाद एक और रावी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल, इनकी रवायत सुनने पर भी और लुत्फ आ जाएगा आपको। सुभान अल्लाह। मतन पहले पढ़ूं फिर तर्जुमा सुनाऊंगा। ये रवायत किया है सुनन नसई में हजरत इमाम नसई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, अहमद इब्न शुआइब नसई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये जो है तकरीबन 34 सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। 330 में हिजरी में इनका विसार हुआ है। अखबरना इस्माइल बिन मसऊद क़ाल हदसना खालिद हदसना उस्मान बिन ग़ियास क़ाल अखबरनी अबू नुआम अल-हनफी क़ाल हदसना इब्न अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल क़ाल कुन्ना अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल इज़ा समिअ अहदना यक़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यक़ूलु सल्लैतु ख़लफ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़लफ़ अबू बकर व ख़लफ़ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फमा समिअतु अहदन मिनहु यक़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे रवायत आधी है, तर्जुमा सुन लीजिए, फिर पूरी रवायत बता रहा हूं मैं अभी। इमाम नसई फरमाते हैं मुझको इस्माइल जो बेटे हैं मसूद के, उन्होंने खबर दी। उन्होंने कहा कि हदीस बयान की मुझसे खालिद ने, वो कहते हैं हदीस बयान की मुझसे उस्मान ने। वो उस्मान जो बेटे हैं ग़ियास से के, वो कहते हैं खबर दी मुझको अबू नुआम हनफी ने। कहा कि मुझसे हदीस बयान की अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल, अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल, मुग़फ़्फ़ल के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे ने मुझसे हदीस बयान की है। वाक़या क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल ये सहाबी रसूल है। अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल ये सहाबी रसूल है, हुजूर की बारगाह के तरबियत याफ्ता है। सुने, उन्होंने अपने बेटे से बयान किया है कि बेटा ये मैंने हुजूर को ऐसे ऐसे करते देखा है। वो रवायत आ रही है। ये कहते हैं कि मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी, मगर मैंने किसी को नहीं सुना कि उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तिलावत किया हो, यानी जोर से पढ़ा हो।
حدیث آ رہی تھی، پوری حدیث اب سنیں آپ. یہ روایت کیا ہے ابن ماجہ نے. پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کے بیٹے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے زور سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. نماز میں آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن مغفل نے سنا، بولا نہیں کچھ سنا. جب نماز پوری ہو گئی تو کہنے لگے بیٹے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ فرمایا بیٹے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ کیا کیا ہے؟ یہ بدعت پیدا کی تم نے، نئی چیز نکالی ہے دین میں. کہا کیا؟ کہا تم نے بسم اللہ زور سے کیوں پڑھی؟ سنو میرے نزدیک حضرت عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے زیادہ اور کوئی چیز ناپسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی دین میں کوئی نئی چیز بدعت کے طور پر نکالے. پھر بتایا کہ بیٹے سن، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی